الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ومن والہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز اساتذہ اکرام اور طلباء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کے فضل اور توفیق سے آج ہم کو ختم نبوت کے نام پر وعظ و نصیحت کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، آپ کو سن کر مجھے سنا کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ختم نبوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور سب نبیوں کے خاتم۔ اس آیت مقدسہ کا شان نزول پہلے سماعت کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چھوٹی سی عمر میں تھے کہ ان کو ڈاکوؤں نے اغوا کیا اور مکہ میں آ کے بیچ دیا۔ اب مکہ وہ شہر ہے جہاں پر دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، تو آپ کے علاقے کے لوگ بھی مکہ میں آئے اور انہوں نے ان کو دیکھا اور ان کو دیکھ کر واپس گئے، ان کے والدین کو بتایا۔ والدین کو جب پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا، ہمارا بچہ وہ مکہ میں موجود ہے، تو وہ فوراً آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زید ہمارا بچہ ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ آپ کے پاس موجود ہے، تو یہ ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دیں۔ آقا علیہ السلام نے حضرت زید کو بلایا اور ان کو کہا کہ زید، ان کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہاں اللہ کے رسول میں جانتا ہوں، یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میرے چچا جان ہیں،
یہ میرا فلانا رشتہ دار ہے، یہ فلانا رشتہ دار ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے زید، یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، ابھی چھوٹی سی عمر ہے آپ کی، زید یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کا در چھوڑ کے کہیں نہیں جانا چاہتا، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ اب جب انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا، ان کے ورثاء، ان کے والدین واپس چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب یہ دیکھا کہ یہ زید مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میرے لیے اپنے والدین کو چھوڑ دیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر آپ کو حرم کعبہ میں لے گئے۔ وہاں پہ قریش مکہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے سردار مکہ کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو مخاطب کیا اور مخاطب کرنے کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں، آج سے زید میرا بیٹا ہے، آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ اب لوگوں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ جب جو جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پھپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ساتھ آپ کا نکاح کیا۔ اب یہ شادی جو ہے وہ زیادہ دیر نہ چل سکی، شادی نبا نہ ہو سکی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی۔ اب جب طلاق ہو گئی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی عدت کو پورا کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے نکاح کے پیغام کو قبول کیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ جب یہ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، تو مکہ کے اندر جو یہودی تھے، مدینہ کے اندر جو یہودی تھے، انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، واویلا کرنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی ہے۔ اب ان کا جو شور بڑھتا جا رہا تھا، بڑا شور انہوں نے مچایا کہ دیکھو جی انہوں نے یہ کر دیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بڑے پریشان ہوئے، تو بجائے اس کے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کا جواب دیتے، اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا۔ اس وقت ان آیات کا نزول ہوا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، اور یہ انبیاء کے خاتم ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ تم جو کہتے ہو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کی ہے، تمہارا یہ کہنا غلط ہے، تمہارا یہ کہنا غلط ہے۔ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں، اور یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا بیان فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ میری طرف دیکھو۔ اب صحابہ نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیوں کو بلند فرمایا، اور انگلیوں کو بلند فرما کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
انا والساعات کا ہاتین، اے میرے صحابہ جس طرح یہ دو میری انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی دوسرا نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے، میں نبیوں کا خاتم ہوں، اب میرے بعد قیامت آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں خاتم النبیین ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، اور جب آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو آپ کے سر انور پر نبوت کا تاج رکھ کر نبوت کے دروازے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نبوت کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا ہے، اب آقا علیہ السلام کی آمد کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی سارے نبیوں کے پچھلے ہیں، سارے نبیوں کے بعد میں آئے ہیں۔ اب ان کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہوگا، مکار ہوگا، کذاب ہوگا، فریبی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی یہ حدیث پاک بھی ہے مسلم شریف کے اندر، آقا علیہ السلام نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد ان قریب میری امت میں 30 بڑے بڑے کذاب، فریبی، مکار پیدا ہوں گے، اور ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، وہ اللہ کا نبی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، مکار ہوں گے، فریبی ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے دروازے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ یہ ختم نبوت، یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ اس معاملے کے اندر امت بڑی محتاط ہے، اور انہوں نے یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو امت ہے ختم نبوت کے اوپر بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں جو ہیں وہ برداشت کی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب اس زہری دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت ایک مسلمہ نامی، مسلمہ کذاب جس کو کہا جاتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، کیونکہ آقا علیہ السلام کی زہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بہت زیادہ انتشار ہوا، اور یہ بندہ جو ہے اس کا منصوبہ اتنا خطرناک تھا کہ 1,00,000 کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے میں لے آیا، اور یہ کہتا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کے فتنے کو کچلا، آپ نے مسلمہ کذاب کے فتنے کو کچلا، اور امت نے بڑا نقصان اٹھایا۔ 700 صحابہ، اور وہ صحابہ جو حافظ قرآن تھے، وہ صحابہ جو حافظ قرآن تھے، انہوں نے اس جنگ کے اندر جام شہادت نوش کیا، یعنی کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر انہوں نے پہرا دیا۔ اور یہ جو مکار ہوتے ہیں، جھوٹے فریبی ہوتے ہیں، یہ بڑے چلاک ہوتے ہیں، اور جب کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو امت اس کو برداشت نہیں کرتی، اور اس کے بعد پھر ان کو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑتے ہیں۔ جب یہ مرزا غلام قادیانی جو بر صغیر کے اندر انگریزوں نے اس کو پالا پوسا، اور اس کے بعد اس نے پہلے جو ہے وہ کہا کہ میں مجدد ہوں، بعد میں آخرکار جو اس کا آخری دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسیح موعود بنایا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔
تو جب اس نے یہ دعویٰ کیا تو بڑے صغیر کے مسلمانوں نے اس کے دعوے کو قبول نہیں کیا اور اس کے خلاف جو ہے وہ اپنی آواز کو بلند کیا۔ اب مسلمان جب اس کے مقابلے میں اپنی آواز کو بلند کرتے تھے تو بڑی تکلیفوں کا، بڑے تشدد کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ یہ ختم نبوت کی جو تاریخ ہے یہ جب اپنے عروج کو پہنچی تو یہ کافی قربانیاں دے کر یہ اپنے عروج کو پہنچی، اور آخر کار جو ہے یہ معاملہ پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے اندر گیا، اور اللہ کی کرنی کہ اس دفعہ جب یہ پاکستان کی اسمبلی کے اندر اس معاملے کو اٹھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے اور یہ کون ہوتا ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والا، تو اس کے بعد یہ قومی اسمبلی کے اندر جو بڑے بڑے لبرل قسم کے لوگ اس وقت موجود تھے اور جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، انہوں نے جو ہے اس کی بڑی مخالفت کی، یہاں تک کہ بھٹو جو ہے اس نے کہا کہ یہ مساجد کے مسئلے ہیں، مدرسوں کے مسئلے ہیں، آپ ان کو اسمبلی کے اندر لے کے آگے ہیں، دنیا کیا سوچے گی کہ پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے اندر کسی کو کافر اور کسی کو مسلمان کہنے کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ تو اس وقت اسمبلی کے اندر مولانا شاہ امام نورانی رحمۃ اللہ علیہ یہ صدیقی خاندان سے تھے اور بہت بڑے پائے کے عالم دین تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر بھٹو کو ایک بات کہی اور انہوں نے کہا کہ بھٹو ایک سوال کا جواب دو، اور وہ سوال یہ ہے کہ تم اس ملک کے وزیر اعظم ہو، عوام نے تمہیں منتخب کیا ہے اور تم وزارت کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو، اگر آج کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ تم وزیر اعظم نہیں ہو، میں ملک کا وزیر اعظم ہوں، تو اس کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ تو بھٹو جو ہے وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں کہوں گا کہ یہ بندہ یا تو باغی ہے یا یہ غدار ہے، کیونکہ عوام نے مجھے چنا ہے، مجھے وزارت کی کرسی پہ بٹھایا ہے، تو میرے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا جو ہے وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو علامہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ بھٹو تیری کرسی بڑی چھوٹی ہے، تیری کرسی بڑی چھوٹی ہے، تیری چھوٹی کرسی کے مقابلے میں کوئی کرسی رکھے تو تو کہے کہ یہ مکار ہے، فریبی ہے، غدار ہے، تو میرے نبی کی کرسی تو مقام محمود والی ہے، میرے نبی کی کرسی جو ہے وہ مقام محمود والی ہے، اس کرسی کے مقابلے میں اگر کوئی قادیانی کرسی رکھے تو میں کہوں گا کہ بھٹو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ غلط ہے کہ اگر کوئی نبی پاک علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو یہ بات جو ہے یہ مانی نہیں جائے گی، اور یہ معاملہ بڑی قربانیوں کے بعد وہاں تک پہنچا، اس کے بعد جو ہے یہ بحث ہوئی، کمیٹیاں بنی، بالآخر جو ہے امت نے متفقہ طور پہ قرارداد جو ہے وہ منظور کی کہ جو لوگ نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے ان کو کافر قرار دے دیا گیا کہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق رشتہ نہیں ہے۔ اب تب سے لے کر آج تک وہ لوگ جو یہ کام کرتے تھے وہ سازشوں میں مصروف ہیں اور وہ سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات لکھ دی گئی کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب وہ لوگ جو اب یہ سازشیں کرتے ہیں تو اس کے بعد جب کچھ لوگ ان کے بہکامے میں آ جاتے ہیں اور قانون کے اندر جب ہیر پھیر کرتے ہیں تو اس وقت یہ غیور مسلمان جو ہے یہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، آواز کو بلند کرتے ہیں، یہاں تک کہ حکومت جو ہے وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ واپس لیتی ہے، اور انشاءاللہ یہ امت جو ہے یہ ختم نبوت پہ پیرا دیتی رہے گی، اور انشاءاللہ وہ اپنی جانیں قربان کر دے گی، لیکن اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے دروازے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ بڑا حساس ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ختم نبوت کو سمجھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، آپ کا مقام بڑا بلند ہے، اور
آپ کے مقابلے میں اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو کے یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس مسئلے کے اوپر اپنا بنایا ہوا قانون جو ہے وہ تبدیل کیا، اور وہ قانون کیا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے غزوہ بدر کے اندر شرکت کی تھی، یعنی کہ جو پہلی جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کے اور کفار کے درمیان، اور اس جنگ کے اندر جو مسلمان جنہوں نے شرکت کی اور انہوں نے اپنی جو ہے وہ غازی بن کر لوٹے، تو اس کے بعد ان کے لیے حکم تھا کہ یہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے، یہ ہماری نشانیاں ہیں، ہم ان کو دیکھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اسلام جو ہے بڑی مشکل میں تھا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کر اسلام کو جو ہے وہ عروج تک پہنچایا، تو یہ ہماری نشانیاں ہیں، ہم ان کو دیکھیں گے۔ لیکن جب یہ ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا بنایا ہوا قانون توڑا، اور آپ نے کہا کہ چاہے کوئی بدری ہو چاہے کوئی غیر بدری ہو، اب وہ سارے کے سارے نکلے اور نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر پہرا دے۔ تو اس کے بعد سارے صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر پہرا دیا، اور وہ مسلمہ کذاب جو 1,00,000 کا لشکر لے کر مقابلے میں آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شکست فاش دی اور وہ واصل جہنم ہوا، اور اسلام جو ہے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ آباد رہا، اور انشاءاللہ جو قیامت تک آباد ہی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حساس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔